کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کنکوٹ میں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی برساتی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گھاروں میں سپلائی لائن مرمت نہ ہونے کے باعث شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کلات میں سردی بڑھنے لگی، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ سانحہ مصنوع کے خلاف کوئٹہ میں ہزارہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا مظاہرہ۔ بہاولپور میں سی این جی اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے سوئی گیس کی فراہمی بند، عوام کو پریشانی کا سامنا۔ قاتل ڈینگی نے ڈیرہ غازی خان میں ایک شخص کی جان لے لی، شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ چیچا وطنی میں قومی شاہراہ پر کنٹینر اور اے سی کوچ میں تصادم، خواتین اور بچوں سمیت 41 مسافر زخمی ہو گئے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ٹرانسفارمر چوری، آدھا شہر تاریکی میں ڈوب گیا، طلبہ کا احتجاج۔ اور فیصل آباد میں ریلوے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، ٹرین روک لی۔ ہیڈ لائنز کے بعد سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے سندھ دھرتی سے کچھ خبریں۔ کنکوٹ میں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی برساتی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کنکوٹ کے علاقے کشمور، تنگوانی اور اس کے گرد و نواح میں مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، جبکہ کنکوٹ کے مین چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں بھی پانی کھڑا رہنے سے آنے جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ٹی ایم او کنکوٹ نے ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا ہے اور شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ علاقہ مکینوں نے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار کے سانگھڑ سونی سیم نالے کا پانی نصف درجن سے زائد دیہات میں داخل ہونے سے اہل علاقہ ریت کے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ٹنڈو اللہ یار میں سانگھڑ سونی سیم نالے کا پانی جھنڈو مری کے دیہاتوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ سیم نالے کے پانی کے باعث جانوروں کی بڑی تعداد بھی ہلاک ہو گئی۔ دوسری جانب علاقے میں 6 سے 7 فٹ تک موجود پانی کے باعث اہل علاقہ ریت کے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیم نالے کے پانی سے متاثر ہونے والے دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی کوئی امداد نہیں کی گئی۔ متاثرہ دیہاتیوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری امداد فراہم کی جائے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے سندھ کے سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد، فیضان، مدینہ سے بھی کارکن امدادی سامان متاثرہ علاقوں کو بھجوا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں بدین، سہون، ٹنڈو اللہ یار، میرپور خاص، نوکوٹ، عمرکوٹ، جھنڈو اور چھاچروں میں متاثرین کے لیے 8 ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے امدادی سامان روانہ کیا، جو کہ کابینہ کے نگران اراکین کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پاک مجددی کابینہ کے نگران اراکین خصوصی طور پر نوکوٹ، عمرکوٹ، جھنڈو اور چھاچروں کا دورہ بھی کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سیلاب متاثرین کی امداد سے زیادہ
اپنی سیاست چمکانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ماتلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے سیلاب متاثرین کی امداد کی بجائے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ ریلیف کمیٹیاں توڑ کر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں۔ انہوں نے سندھ حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے تمام سرکاری اداروں کو پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کے کہنے پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم 5 کروڑ روپے کا راشن متاثرین میں تقسیم کر چکے ہیں اور مزید امدادی سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سنی ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری اطلاعات مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا ہے کہ امدادی سامان کی تقسیم کو شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے فوج کے حوالے کیا جائے۔ ٹنڈوالہ یار میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سنی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سندھ بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سینکڑوں کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اور عوام اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ عذاب الہی سے نجات مل سکے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بیرون ممالک سے آنے والی لاکھوں ڈالر امداد متاثرین کے بجائے حکومتی عہدیداروں کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں۔ امدادی سامان کی تقسیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کو شفاف بنانے اور متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اسے فوج کے حوالے کیا جائے۔ ٹنڈوالہ یار میں مہران شوگر ملز انتظامیہ کی جانب سے شدید بارشوں سے متاثرہ شہریوں میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئی۔ ٹنڈوالہ یار میں شدید بارشوں سے متاثر ہونے والے افراد میں امدادی اشیاء کی تقسیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہران شوگر مل کے ڈپٹی ایڈمن مینیجر راشد بلوچ کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت سب کا فرض ہے اور مصیبت کی گھڑی میں صاحب حیثیت افراد کو متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہران شوگر مل کی جانب سے شدید بارشوں سے متاثر ہونے والے شہریوں میں 10 لاکھ روپے مالیت کا سامان تقسیم کیا جا چکا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر 300 سے زائد متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن سکھر کی جانب سے اندرون سندھ سیلاب متاثرین کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی خصوصی ہدایت پر متحدہ سکھر زون کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن نے 2.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا امدادی سامان اندرون سندھ روانہ کر دیا ہے۔ امدادی سامان میں خشک اجناس، منرل واٹر، ادویات اور دیگر ضروریات کی اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر متحدہ سکھر کے زونل انچارج قطب الدین، جوائنٹ انچارج عبدالکلام شاہ، آفتاب احمد، مجیب کمبو اور دیگر رہنما موجود تھے۔ زونل انچارج قطب الدین نے کہا کہ ایم کیو ایم دکھی انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ایم کیو ایم کے کارکنان اور ارکان اسمبلی مصیبت زدہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ڈی سی او حیدرآباد احمد بخش ناریجو نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر بین الاقوامی فلاحی اداروں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ حیدرآباد میں یورپی کمیشن فار ہیومن اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مشترکہ وفد سے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی او حیدرآباد احمد بخش تاریجو کا کہنا تھا کہ رواں سال سیلاب نے سندھ میں زیادہ تباہی مچائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کے بیشتر اضلاع بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان اضلاع میں فصلیں تباہ جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ڈی سی او نے وفد کو بتایا کہ متاثرین کے لیے خیموں، خوراک، بچوں کے لیے دودھ اور ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ وفد نے ڈی سی او حیدرآباد کو یقین دلایا کہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ وفد میں یورپی یونین کے ڈائریکٹر جنرل فار ہیومینٹیرین ایڈران کولگولبو، آئی او ایل انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی ایزورا موتیا ماسکن اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالرزاق کاکا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر مچھر مار اسپرے کروایا جائے۔
حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرزاق کاکا نے کہا کہ بہت سے علاقوں میں ابھی تک متاثرین بارش کا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کے باعث وہ بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں جبکہ جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن سرکاری ادارے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ کئی علاقے ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مقامی انتظامیہ وہاں کے سیاسی لوگوں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام اسکولوں اور ہسپتالوں کو ہنگامی بنیاد پر ورکنگ پوزیشن میں لایا جائے، متاثر ہونے والے روڈ اور راستوں کو بحال کیا جائے اور متاثرہ افراد کو ان کے نقصان کا معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔ اس موقع پر غلام حیدر ارائیں، رئیسہ رومانہ ناز ایڈوکیٹ، سید حشمت علی شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ٹنڈولہ یار کے سابق یو سی ناظم محبوب علی نے کہا ہے کہ بااثر زمینداروں نے زرداری مانیٹر توڑ کر تعلقہ جھنڈوری کو ڈبو دیا ہے۔ ٹنڈولہ یار پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے علاقے کی خوشحالی کے لیے زرداری مانیٹر تعمیر کرایا تھا، تاہم علاقے کے بااثر زمینداروں نے اسے توڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرداری مانیٹر ٹوٹنے سے ان کے تعلقہ جھنڈوری کے متعدد دیہات زیریاب آ گئے ہیں، جبکہ متاثرین تاحال امداد سے محروم اور نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ واٹر بورڈ کراچی کے اولڈ پمپنگ اسٹیشن گھاروں سے شہر کو پانی سپلائی کرنے والی پائپ 2 دن گزرنے کے باوجود مرمت نہیں ہو سکی اور شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 2 دن قبل اولڈ پمپنگ اسٹیشن گھاروں سے شہر کو پانی فراہم کرنے کے لیے بچھائی جانے والی 12 انچ کی پائپ لائن اچانک بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث دھماکے سے پھٹ گئی، جس کی وجہ سے واٹر بورڈ کے عملے کو کراچی کو پانی کی سپلائی بھی روکنا پڑی۔ اولڈ پمپنگ اسٹیشن کی بندش کے بعد کراچی کے شہریوں کو پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واٹر بورڈ انتظامیہ کے مطابق سپلائی جاری رکھنے کے لیے لائن کی مرمت ضروری ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آج گھاروں شہر کو پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ سندھ راگی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے لوک فنکاروں نے اپنے مطالبات کے حق میں حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد میں لوک فنکاروں کی جانب سے کیے گئے مظاہرے میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین میں شامل استاد امیر علی خان اور دیگر فنکاروں نے کہا کہ لوک فنکاروں کے لیے مختص فنڈ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور ان کے بچے فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنکاروں کا استحصال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث فنکاروں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ لوک فنکاروں کے لیے مختص فنڈ فوری طور پر بحال کر کے ان کو فاقہ کشی سے بچایا جائے۔ ٹنڈو محمد خان کے نواحی گاؤں روشن کھوسا میں امام واہ نہر پر لکڑی سے بنایا گیا پل خستہ حال ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع ٹنڈو محمد خان میں امام واہ نہر پر برسوں قبل مقامی باشندوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لکڑیوں سے بنا پل بنایا تھا، جو خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وقت نیوز کو بتایا کہ علاقے کے لوگ اس پل کو استعمال کرتے ہیں، تاہم پل کی خستہ حالی کی وجہ سے ضعیف العمر افراد خصوصاً بیمار مرد و خواتین اور بچوں کو آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ متعدد موٹر سائیکل سوار رات کے وقت نہر میں بھی گر چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے ضلعی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پل کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے۔ گھاروں میں بااثر افراد کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول کے پلاٹ پر قبضے کے خلاف طلبہ سمیت سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گھاروں میں اسکول کے پلاٹ میں اسکول انتظامیہ اور بااثر افراد کے درمیان گزشتہ 1 سال سے تنازع چل رہا ہے۔ گزشتہ رات بااثر افراد کی جانب سے پلاٹ پر کام شروع کیے جانے کے بعد طلبہ اور اسکول انتظامیہ سمیت شہریوں میں سخت اشتعال پھیل گیا، جس پر سینکڑوں طلبہ اور شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران قومی شاہراہ بلاک کر دی گئی، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس موقع پر DDO ریونیو فدا حسین شورو نے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے 1 دن کی مہلت مانگی، جس پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔
میرپور خاص میں ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ریلوے ورکرز یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میرپور خاص میں ریلوے لو اسٹاف کے 400 ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، جس سے ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کو تنخواہیں ادا کر کے ان میں پائی جانے والی بے چینی کو دور کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ امداد علی نسیمی نے کہا ہے کہ سانحہ مستونگ میں زائرین کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سرے عام پھانسی دی جائے۔ حیدرآباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مستونگ میں انسانیت سوز سانحے پر پوری قوم خون کے آنسو رو رہی ہے اور ملک بھر میں اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سال سے بلوچستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی نشاندہی کرنے کے باوجود حکومت بلوچستان کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سانحہ مستونگ کے ذمہ داروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور سرعام پھانسی دے کر عبرتناک سزا دی جائے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیعہ علماء کونسل اور دیگر تنظیموں نے مستونگ واقعے کے خلاف خیرپور کے علاقے ٹھری میرپاہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا۔ خیرپور میں شیعہ علماء کونسل اور دیگر تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے ٹھری میرپاہ میں مستونگ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ دھرنے کی قیادت مولوی اسد علی شر، مولوی نبی بخش شر اور مولوی عبدالجبار شر کر رہے تھے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مولوی اسد علی شر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستونگ میں زائرین کی بس پر حملہ بدترین دہشت گردی ہے۔ حکومت کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گرد کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں جی ایس این متحدہ محاذ کے کارکنوں نے گرفتار کر کے لاپتہ کیے جانے والے مرکزی رہنماؤں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ٹنڈو محمد خان میں جی ایس این متحدہ محاذ کے کارکنوں نے گرفتار کر کے لاپتہ کیے جانے والے مظفر بھٹو اور ثناء اللہ بھٹی کی بازیابی کے لیے پریس کلب ٹنڈو محمد خان کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی قیادت نوید شاہ اور علی حسن بلوچ کر رہے تھے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ایس این متحدہ محاذ کے خلاف ریاستی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گرفتار رہنماؤں کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے۔ میرپور خاص میں تجارتی مراکز سے پانی کی عدم نکاسی پر تاجروں نے غیر معینہ مدت کے لیے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ میرپور خاص کی اہم تجارتی مارکیٹ کھسک پورہ، شاہی بازار، میڈیکل مارکیٹ اور صرافہ بازار سمیت کئی مارکیٹوں میں ایک ماہ سے بارش کا پانی جمع ہے، جس کی عدم نکاسی پر تاجروں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ایک ماہ سے اہم تجارتی مارکیٹوں سے پانی نہیں نکالا گیا اور وہ انتہائی غلیظ جگہ پر کاروبار کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹی ایم اے اور ضلعی حکومت اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیکس کی مد میں ہم سے لاکھوں روپے لیتی ہے مگر کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ تاجروں نے 2 دن میں پانی کی نکاسی نہ ہونے پر غیر معینہ مدت کے لیے اپنے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سکھر میں ملک برادری نے گھوٹکی پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نوجوانوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھر کے علاقے میانی روڈ کے رہائشی ملک محمد عمران اور ملک محمد فرحان کے مبینہ اغوا کے خلاف ملک برادری کے افراد نے ملک اسلام اور دیگر کی قیادت میں گھوٹکی پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی بھی کی، جبکہ مشتعل افراد نے نشتر روڈ، میانی روڈ اور شاہی بازار میں تجارتی مراکز بھی بند کرا دیے۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ ہمارے 2 نوجوان ایک مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت عالیہ گئے تھے، جنہیں واپسی پر
मीरपुर माथीलो के करीब से अगवा कर लिया गया और 4 रोज गुजर जाने के बावजूद घोट की पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि नौजवानों के अगवा में घोट की पुलिस भी मुलविस है। उनका कहना था कि अगर मगवी नौजवानों को फौरी बाजियाब न करवाया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। और अब खैबर पख्तूनख्वा से खबरें। अपरदीर में मुसाफिर वैगन खाई में गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाम हक और 12 जख्मी हो गए। अपरदीर के इलाके अशीरी दरा में एक मुसाफिर पिकअप गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 बच्चों समेत 7 अफराद मौके पर ही जाम हक और 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों और मुकामी इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। और अब कुछ खबरें बलोचिस्तान से। कलात में सर्दी बढ़ने के बायस मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। कलात गुज़श्ता एक हफ्ते से अफगानिस्तान से आने वाली सर्द हवाओं की लपेट में है, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। खसूसन रात के वक्त दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है, जिसने मुतासरीन को परेशानी से दो चार कर दिया है। इस हवाले से मुतासरीन ने बताया है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से एक खैमा दिया गया है, जिसमें 3 से 4 खानदान रह रहे हैं, जबकि अक्सर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी की वजह से उनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनकी माली मदद की जाए और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे से कबल उनके रहने के लिए मुतबादिल इंतजाम भी मुहैया किया जाए। अल खिदमत फाउंडेशन कोयटा ने बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए हैं। कोयटा में मीज़ान चौक पर कैंप के इफ्तिताह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन बलोचिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि इमदादी कैंप 7 रोज तक जारी रहेंगे, जिससे हासिल होने वाली इमदाद मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उनका कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन ने बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासिरा अजला में सर्वे मुकम्मल कर लिया है। जल्द ही इमदाद की तकसीम भी शुरू कर दी जाएगी। बलोचिस्तान की तहसील मुस्लिम बाग में कबायली रहनुमा की बाजियाबी पर पुलिस एहलकारों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। मुस्लिम बाग कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान का एक अहम हिस्सा है, जिसमें पुलिस और अवाम के दरमियान कायम एतमाद की फजा काबिले दीद है। बलोचिस्तान में एक गैर सरकारी तंजीम डेवलपमेंट ट्रस्ट फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ताउन और तहसील मुस्लिम बाग के अवाम की जानिब से कबायली रहनुमा की बाजियाबी और बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ में पुलिस एहलकारों को अवार्ड देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए कबायली रहनुमा सरदार आसिफ खान, मोहम्मद सलीम जोगिजई, DPO दोस्तीन दश्ती और दीगर ने कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की वजह से इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और जुराइम की शरह ना होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मगवी कबायली को बाजियाब और अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा सैयद यूसुफ और शिया कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद अली ने कहा है कि मस्तोंग वाक़या हुकूमती नाकामी के साथ साथ हुक्मरानों की मिली भगत का शाखसाना है। कोयटा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा सैयद यूसुफ और शिया कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद अली ने कहा है कि 2 गाड़ियों में सवार 12 मुसल्लह अफराद ने बेगुनाहों को बस से उतार कर कत्ल किया और कामयाबी के साथ जाए वकुआ से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि कोई गिरफ्तारी अमल में ना आना कई शकूक व शुबहात को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी को मुस्तरद करते हुए मुतालिबा किया कि शिया बरादरी के लोगों को निशाना बनाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
निकला चॉकलेट का लावा फ्रॉम द हाउस ऑफ हिलाल। कोयटा में हजारा स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सानिहा मस्तोंग के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हजारा स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जिया सुल्तानी ने कहा कि मस्तोंग में मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। इस इंसानियत सोज वाक़े की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। दहशतगर्दी के अब तक जितने भी वाक़यात रुनमा हुए हैं इनमें से किसी एक दहशतगर्द को भी पकड़ने में कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि हजारा स्टूडेंट्स फेडरेशन किसी सूरत भी शरपसंद अनासिर को सूबे का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देगी। बादअज़ां मुजाहिरीन नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर मीर मोहम्मद अली कुर्द ने कहा है कि कराची में बस चलाने के इल्जाम में पकड़े गए खानजादा मसूद का एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर हाजी मीर मोहम्मद अली कुर्द ने कहा कि 14 अगस्त की रात कराची में बस चलाने के इल्जाम में खानजादा मसूद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसे मीडिया में ऑयल टैंकर्स ओनर्स का नायब सदर जाहिर किया जा रहा है, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मुल्जिम एसोसिएशन का नुमाइंदा पहले था और ना ही अब है। मुल्जिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उसके बाकी साथियों की भी निशानदही की जाए। मोहम्मद अली कुर्द ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि ऑयल टैंकर्स और अमले की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। और अब सूबा पंजाब से कुछ खबरें हैं। पंजाब में डेंगू के हवाले से आपको सबसे पहले बताएं, डेरा गाजी खान में डेंगू वायरस से अब तक 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डेरा गाजी खान में 3 हफ्तों में डेंगू वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद 14 हो गई है, जिनमें से अब तक 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डेंगू वार्ड में सफाई न होने की वजह से मरीजों की अयादत के लिए आने वाले अफराद भी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अस्पताल में स्प्रे होने के बावजूद भी डेंगू वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज न होने की वजह से मरीजों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस देने की अपील की है। डीसीओ गुजरांवाला बैरिस्टर नबील आवान ने कहा है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को डेंगू वायरस के टेस्ट के लिए किसी सूरत मुकर्ररा निरखों से ज्यादा वसूलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुजरांवाला में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डेंगू के खिलाफ आगाही के लिए 8 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए डीसीओ गुजरांवाला बैरिस्टर नबील आवान का कहना था कि हुकूमत डेंगू वायरस के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रही है और इसी सिलसिले में हुकूमती टीम ने शहर भर में प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को डेंगू वायरस के टेस्ट के हवाले से चेक भी कर रही हैं। इस मौके पर हेल्थ वॉक का भी एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर काशिफ बिलाल, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमर राठौर और पैरा मेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शेखुपुरा के इलाके फिरोज बटवा में जगह जगह गंदगी के ढेरों के बायस वबाई अमराज फूटने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फिरोज बटवा के मोहल्ला मलिक अहमद खान, मोहल्ला बॉयज हाई स्कूल और मलकी रोड मुकम्मल तौर पर गलाजत से भर गए हैं, जबकि गंदगी के ढेरों की वजह से न सिर्फ शहर में मक्खियों और मच्छरों की भरमार है बल्कि डेंगू वायरस और मलेरिया जैसे कई मूजी अमराज भी जन्म ले रहे हैं। बाज़ जगहों पर कूड़े करकट के ढेरों को आग लगा दी जाती है, जिसके धुएं से इलाके में सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। सफाई के नाकिस इंतजामात पर शहरियों ने डीसीओ शेखुपुरा, ईडीओ हेल्थ और टीएमए से मुतालिबा किया है कि फिरोज बटवा में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए और शहर में मच्छर मार स्प्रे भी करवाया जाए ताकि शहरी डेंगू जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज रह सकें।
سیالکوٹ میں محکمہ صحت کے ملازمین کی رہائشی کالونی میں سہولیات کے فقدان کے باعث کالونی کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایڈیو ہیلتھ کے دفتر سے ملحقہ جناح اسلامیہ کالج روڈ پر واقع محکمہ صحت کے ملازمین کی رہائشی کالونی میں سیوریج سسٹم گزشتہ کئی سال سے خراب ہے، جبکہ صفائی کا انتظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہے، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کالونی کے رہائشی محکمہ صحت کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، تاہم اصلاح احوال کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیوریج سسٹم کی تعمیر و مرمت کی جائے اور علاقے کو گندگی سے پاک کر کے انہیں تعفن سے نجات دلائی جائے۔ بہاول نگر کے نواحی علاقے فتح کوٹ میں دوسری جماعت کے طالب علم کو اوباش ملزمان نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ فتح کوٹ کا رہائشی دوسری جماعت کا 10 سالہ طالب علم محمد حسین گھر سے اسکول جا رہا تھا کہ راستے سے ملزمان یاسین اور غلام رسول نے اسے اغوا کر لیا۔ بچہ اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد دیر تک گھر واپس نہ پہنچا تو گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ کئی گھنٹے تلاش کے بعد رات گئے طالب علم محمد حسین کی لاش کھیتوں سے مل گئی۔ پولیس تھانہ صدر نے مقتول کی لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال بھجوا دی۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بچے کو صفاق ملزموں نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر قتل کیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم یاسین کو گرفتار کر لیا، جس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ چیچا وطی میں قومی شاہراہ پر کنٹینر اور اے سی کوچ میں تصادم میں 4 بچوں اور 8 خواتین سمیت 41 مسافر زخمی ہو گئے۔ چیچا وطی میں جی ٹی روڈ پر ملتان سے لاہور جانے والی اے سی کوچ مخالف سمت سے آنے والے کنٹینر سے ٹکرا گئی، جس سے ڈرائیور اشفاق اور بس ہوسٹس تسلیم سمیت 39 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیم کے علاوہ ہسپتال اور دیگر پرائیویٹ اداروں کی ایمبولینسز بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ بس اسٹاپ پر موجود درجنوں طلبہ نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے زخمیوں کو بس سے نکالا۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ جھنگ میں بھکر روڈ پر نصب کی گئی اسٹریٹ لائٹس کئی سال گزرنے کے باوجود بھی چالو نہیں کی جا سکیں۔ جھنگ میں محکمہ ہائی وے کی جانب سے 45 کھمبوں پر لاکھوں روپے مالیت سے اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی تھی، تاہم لاکھوں روپے کی لاگت سے نصب کی گئی یہ اسٹریٹ لائٹس چالو نہیں کی گئی۔ دوسری جانب وابنہ حکام کی لاپرواہی سے سڑک کنارے نصب کھمبے بھی زمین بوس ہونے کا خدشہ ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جھنگ کے سماجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھکر کی اسٹریٹ لائٹس اور کھمبوں کی فوری مرمت کی جائے۔ اچ شریف سمیت ضلع بہاولپور میں سی این جی اسٹیشنز کو آج سے 3 روز کے لیے سوئی گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے پہلے روز ہی ٹرانسپورٹ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے پیٹرول استعمال کرنے کی آڑ میں کرایوں میں منمانہ اضافہ بھی کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے کہ سی این جی کی عدم فراہمی کے نتیجے میں انہیں گاڑیاں پیٹرول پر چلانا پڑتی ہیں۔ فیصل آباد کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں زائد بلوں پر شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے ستیانہ روڈ پر احتجاج کیا اور اس دوران مشتعل افراد نے ٹریفک بھی بلاک کر دی۔ مظاہرین نے فیسکو اور حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔
احتجاجی مظاہرین کا موقف تھا کہ وہ کرائے کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں اور ان کو 30 ہزار روپے کا بل بھجوا دیا گیا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے احتجاج کے دوران گزرنے کی کوشش کرنے والے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ دوسری جانب خانقاہ ڈوگرہ میں ٹرانسفارمر چوری ہونے پر آدھا شہر تاریکی میں ڈوب گیا، جس کے خلاف طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ٹرانسفارمر چوری ہونے پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ ہائی اسکول کو بھی بجلی کی سپلائی بند ہو گئی، جبکہ بار بار شکایات درج کروانے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، جس کے خلاف طلبہ نے شدید احتجاج کیا اور وابڈا کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر اساتذہ نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی، چیف ایگزیکٹو لیسکو ایسی لیسکو شیخوپورہ اور دیگر افسران سے اپیل کی ہے کہ اسکولوں کی بجلی جلد بحال کی جائے تاکہ طلبہ تعلیمی نقصان سے بچ سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کی جانب سے جونیئر پولیس افسران کی پروموشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت 18 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اعجاز احمد چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ سی سی پی او لاہور احمد رضا طاہر کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ انہیں میرٹ پر ہونے کے باوجود پروموشن نہیں دی گئی، لیکن جونیئر پولیس افسران کی پروموشن کے لیے اجلاس بلا کر ان سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت جونیئر پولیس افسران کی پروموشن کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرے۔ چیف جسٹس نے سی سی پی او کی حکم امتناعی کی درخواست پر فریقین سے 18 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی قراردادی میں مبینہ کرپشن کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت شروع کی تو درخواست گزار محمد افتخار نے موقف اختیار کیا کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی قراردادی میرٹ پر نہیں کی گئی، لہٰذا اس اسکیم کے تحت ہونے والی قراردادی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جن افراد کا قراردادی میں نام نہیں نکلا وہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، اس لیے درخواست خارج کی جائے۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ آباد میں ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قراقرم ایکسپریس روک لی۔ فیصلہ آباد میں ریلوے ملازمین نے احتجاج کے دوران ریلوے افسران، حکومت اور وزیر ریلوے کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ اگر ان کو فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی گئی تو وہ ملک بھر میں ریلوے کا پہیہ جام کر دیں گے۔ بعد ازاں اعلی افسران سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ بہاول نگر میں محکمہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کی جانب سے ڈسٹرکٹ آفیسر کے نازیبا رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امپلائیز ایسوسی ایشن کی کال پر ضلع بھر میں ملازمین نے محکمہ واٹر مینجمنٹ کے خلاف مکمل ہڑتال کی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر محمد منشا نے ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ اپنایا اور غیر شائستہ زبان بھی استعمال کی، جس کے باعث ملازمین میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازمین اپنی عزت کے تحفظ کے لیے احتجاج پر مجبور ہیں۔ اعلیٰ حکام نے فوری ایکشن نہ لیا تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ہڑتال کے باعث کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ ای ڈی او زراعت نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ آزاد الیکشن کمیشن کے قیام کے بعد ہی ملک میں شفاف انتخابات یقینی ہو سکیں گے۔ گوجرانوالہ میں ضلعی صدر رانا نعیم الرحمان کے گھر پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے ہر کونے میں امیدوار کھڑا کرے گی اور آئندہ الیکشن میں واضح فتح حاصل کرے گی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے ترجمان عمر چیمہ، ایئر مارشل ذوالفقار شاہد اور ڈاکٹر طلعت نقوی بھی موجود تھے۔ عمر چیمہ نے کہا کہ نادرہ 3.5 کروڑ بوگس ووٹ ختم کر کے دوبارہ اندراج کرے تاکہ بوگس ووٹ ختم ہو سکیں۔ اس موقع پر رانا نعیم الرحمان نے بتایا کہ 25 ستمبر کو گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کا تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ کراچی سے خیبر تک کے نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ رہیے۔